والے مایوس نہیں ہوتے. ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں، ہمارے نبی نے ہم کو مایوسی نہیں سکھائی ہے. یہ اللہ کے بندے روتے رہے، تڑپتے رہے، بلبلاتے رہے، اللہ کے حضور آنسو بہاتے رہے. 10 سال تک مسلسل تہجد میں گرم آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، تڑپتے رہے کہ بار الہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دے. دوستو ٹھیک 10 سال کے بعد اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، اولیاء اللہ تھے، سب کے دلوں میں اجتماعی الہام ہوا. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر اللہ نے سارے بزرگوں کے دل میں ڈالا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے. چنانچہ انہی الہامات ربانی کی روشنی میں یہ اللہ والے اکٹھا ہوئے، اپنے الہامات کا تبادلہ فرمایا. کسی نے کہا کہ مجھے الہام ہوا کہ مدرسہ کھولا جائے، کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ مدرسہ کھولا جائے، کسی نے کہا میرے دل میں یہ بات آتی کہ مدرسہ کھولا جائے. چنانچہ یہ سارے کے سارے علماء اکٹھا ہوئے 1866 میں، اور دیوبند کی سرزمین میں ایک چھوٹی سی مسجد کے صحن میں ایک پیڑ کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے مدرسے کی بنیاد رکھ دیا. دوستو مدرسے کو شروع کر دیا. رجب محرم 15 محرم میں مدرسہ قائم ہوتا، ایک استاد اور ایک شاگرد سے، اور رمضان کے آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہو گئی. اور صرف دیوبند، مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور کے نہیں، سمرقند و بخارا کے طلبہ آ گئے، اور بڑی شان کے ساتھ جو ہے مدرسے کی جو ہے اٹھان ہوئی اور مدرسہ چلتا رہا. جب طلبہ کی تعداد زیادہ ہوئی تو یہ ہوا کہ مدرسے کو اور بڑھایا جائے، اس کی بنیاد رکھی جائے. حاجی عابد حسین صاحب ایک نیک آدمی تھے، لیکن بصیرت وہ نہیں تھی جو حضرت نانوتوی کی تھی. انہوں نے کہا جامع مسجد کے حجرے میں مدرسہ کھول دیا جائے. حضرت نانوتوی نے فرمایا طلبہ ذرا آزاد ہوتے ہیں. پتا چلا اس وقت بھی طلبہ آزاد ہی ہوتے ہیں، کبھی لوٹا توڑ دیں گے، کبھی مسجد کی ٹوٹی ختم کر دیں گے، اس لیے مدرسہ الگ ہونا چاہیے. چنانچہ اعلان ہو گیا فلاں تاریخ کو جمعے کے دن مولانا نانوتوی واز فرمائیں گے، اور واز کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی. سارے علاقے کے اولیاء اللہ اکٹھا ہو گئے. نماز کے بعد جہاں بنیاد رکھنی ہے وہاں تشریف لے گئے. سب سے پہلی میاں جی منع شاہ نے، جو دیوبند کے سید تھے اور جن کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا، انہوں نے پہلی اینٹ رکھی. دوسری اینٹ مولانا احمد علی شارح بخاری نے رکھی. تیسری اینٹ حضرت مولانا قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی. جو میرے کارواں ہیں، جو اصل ہیں، وہ عاجزی اور انکساری کے پیکر ہیں، وہ پیچھے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ بھی تو کوئی اینٹ رکھ دیجئے. تو دوستو چوتھی اینٹ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. اور اینٹ رکھنے کے بعد ان حضرات نے دعا کیا بار الہ وفا کی ہم نے بنیاد آج زیر آسماں رکھ دی، جہاں تھا سنگ در تیرا جبیں اپنی وہاں رکھ دی. دوستو وہ مدرسہ چلتا رہا، بڑھتا رہا. انگریز نے پوری طاقت لگا دیا کہ مدرسے کو ختم کریں. چنانچہ کچھ لوگوں نے انگریزوں کے یہاں شکایت کر دی، یہ 1857 کے باغیوں نے مدرسہ کھولا ہے، چنانچہ اس مدرسے کا جائزہ لیا جائے، انکوائری کرائی جائے. دوستو بہت بڑی ٹیم آئی انکوائری کرنے کے لیے. مولانا یعقوب صاحب جو صدر المدرسین تھے، وہ بچوں کو جلالین پڑھا رہے تھے. وہ افسر آ کر ان کے سبق میں بیٹھا اور سبق میں اتنا متاثر ہوا، دل پر اتنا اثر، اس نے رپورٹ لکھی یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ لوگ اچھا ماحول پیدا کرتے ہیں، اچھے افراد تیار کرتے ہیں، اچھی رعایت تیار کرتے ہیں، یہ ملک کے مخلص ہیں، ملک کے خادم ہیں، یہ ملک کے باغی نہیں ہیں. دوستو انگریزوں کے دور میں دارالعلوم کی اسی طرح سے حفاظت ہوئی جیسا کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہوئی. اور دوستو یہ مدرسہ چلتا رہا. بانی نے وصیت کیا تھا، انہی وصیتوں کی روشنی میں مدرسہ چلا. وصیت یہ کیا تھا، نانوتوی کے سامنے سارے انقلابات تھے، دلی کے 1000 مدرسوں کی تباہی کی داستانیں تھیں. مسجد اکبری ان کی نگاہوں نے دیکھا تھا اور اس کی بربادی بھی انہوں نے دیکھا تھا، حکومت مغلیہ کے اجڑنے کو بھی انہوں نے دیکھا تھا. تو حضرت نے دیکھا پہلے مدرسہ کوئی نواب چلاتے تھے، کوئی رئیس چلاتے تھے، کوئی جاگیردار چلاتا تھا، کوئی وزیر چلاتا تھا، اور پورے مدرسے کا خرچ دیتا تھا، تعمیر بھی وہی کرتا تھا، استادوں کی تنخواہ بھی وہی دیتا تھا، طلبہ کا خرچ بھی وہی دیتا تھا. لیکن اس کا نقصان کیا تھا، جہاں نواب صاحب ناراض ہوئے 5 منٹ میں مدرسہ بند. ناراض ہو گئے نواب صاحب، کمروں میں تالا لگا دیا، اساتذہ کو کہہ دیا تنخواہ نہیں دیں گے، طلبہ سے کہہ دیا جاؤ کھانا وانا نہیں ملے گا، مدرسہ بند ہو گیا. 5 منٹ میں مدرسہ بند ہو جاتا تھا. دوستو
حضرت نانوتوی کی بصیرت کو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت نانوتوی کی بصیرت کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے قبول فرمائے. انہوں نے ایک نئی جہت ڈال دی, نیا انداز ڈال دیا. کہتے ہیں سورش اندلیب نے روح چمن میں پھونک دی, ورنہ یہاں کلی کلی مہدی خواب ناز میں. حضرت نے کہا نوابوں کے پر اعتماد نہیں, حکومت پر اعتماد نہیں, بادشاہوں پر اعتماد نہیں, امیروں پر اعتماد نہیں, جائیدادوں پر اعتماد نہیں, عام غریب مسلمانوں کے چندے سے اس مدرسے کو چلایا جائے گا. جانتے ہیں بظاہر تو طاقتور ہاتھوں سے چھینا اور کمزور ہاتھوں میں دے دیا, لیکن حقیقت میں کمزور ہاتھوں سے چھین کر طاقتور ہاتھوں میں دے دیا. کیوں؟ رئیس آج ہے کل نہیں رہے گا, بادشاہ آج ہے کل نہیں رہے گا, وزیر اعظم آج ہے کل نہیں رہے گا, لیکن یہ عوام تو روز رہیں گے, عوام تو روز رہیں گے. ان کی طاقت سے مدرسہ چل رہا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت دفعہ انگریزوں نے دارالعلوم پر جو ہے اٹیک کرنا چاہا, حملہ کرنا چاہا, بند کرنا چاہا, لیکن ان کی ایک نہیں چلی, نہ کچھ شوخی چلی, باد صبا کی, بگڑنے میں بھی ظلم کی بنا کی. وہ بگاڑتے رہے اور دارالعلوم بنتا رہا.